بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، عمران وسیم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں 4 اہم انکشافات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ شریف خاندان مسلم لیگ نواز پر یہ الزام لگتا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں دسمبر 2019 میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جب لیجسلیشن ہو رہی تھی تو نون لیگ نے جو ووٹ دیا تھا تو دراصل اس وقت نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اسے کنورٹ کر دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا بوٹ کو عزت دو کے بیانیے سے۔ لیکن ناظرین ہم یہ انکشاف کرنے والے اس ویڈیو میں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ شریف خاندان نے، مسلم لیگ نواز نے جب عام انتخابات 2018 ہو رہے تھے اس سے قبل ہی الیکشن مہم کے دوران اس بیانیوں کو مارکیٹ میں فروخت کے لیے، سیل کے لیے پیش کر دیا گیا تھا شریف خاندان اور نواز لیگ کی جانب سے۔ بڑا اہم انکشاف ہے۔ دوسری جو ہم نے بات کرنی ہے کہ جو کافی زیادہ باتیں کی گئیں کہ شہباز شریف کسی ڈیل کے ساتھ، کسی مذاکرات کے ساتھ، کسی کے کہنے پر واپس آئے ہیں، یہ انکشاف ہم نے کرنا ہے کہ آخر کس کے کہنے کے اوپر، کن مذاکرات کے ساتھ شہباز شریف واپس آئے ہیں۔ تیسری جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ مسلم لیگ نواز کا سیاسی وارث کون ہوگا، نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد کیا حمزہ شہباز شریف سیاسی وارث ہوں گے یا مریم نواز سیاسی وارث ہوں گے، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور چوتھی جو اہم بات، جس طرح سے پچھلے چند دنوں سے ایک منفی پروپیگنڈا رہا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ ان کی حکومت آج گئی کل گئی، عمران خان کی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا گیا، تو کیا مسلم لیگ نواز اور کاف لیگ مل کر کوئی ایسی مہم جوئی عمران خان کی حکومت کے خلاف کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا ناظرین باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کل ہمارے سینئر صحافی اینکر رؤف کلاسرا صاحب نے ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کے کالم کا حوالہ دیا۔ میں اس کالم کا پرنٹ بھی لے کے آیا ہوں، کل ہی میں نے یہ پرنٹ لے لیا تھا اور آج کا ارادہ کیا تھا کہ اس کالم کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی، کیونکہ بہت زیادہ انکشافات اس ویڈیو میں کیے گئے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب نے بھی سہیل وڑائی صاحب کے اس کالم کا اپنی ویڈیو میں حوالہ دیا ہے، لیکن وہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ملک میں حکومتیں گرانے میں، بنانے میں کیا کردار ہے، یا انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے، تو اس پر انہوں نے رؤف کلاسرا صاحب نے بات کی ہے۔ لیکن ہم ایک مختلف اسپیکٹ سے اس کالم کے اوپر بات کریں گے، جیسا کہ ہمارا پہلا موضوع تھا کہ مسلم لیگ نواز نے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ عام انتخابات 2018 سے قبل ہی جب یہ الیکشن مہم کے دوران یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور پارٹی سانگز بھی بنائے گئے تھے مسلم لیگ نواز کی جانب سے، اسی وقت ہی یہ نعرہ مارکیٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا تھا، اور اس کا انکشاف سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے الیکشن کی کمپین چل رہی تھی تو نواز شریف صاحب کی ابھی گرفتاری ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں سزا نہیں ہوئی تھی، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، وہ خود الیکشن کمپین کی جو ہے وہ سربراہی کرتے تھے، الیکشن مہم میں بڑھ چل کر حصہ لیتے تھے، تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو عام انتخابات 2018 میں 25 جولائی کو ہونے والے ہیں، میرا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میرا مقابلہ انہوں نے کہا تھا ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سننے والے سمجھ گئے کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، فوج کی طرف ہے، اور نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ نواز شریف کے ساتھ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، بلکہ فوج کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ بھی اس الیکشن کمپین کے دوران جو نعرے لگوایا کرتی تھی وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے ہی لگوایا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو کالم لکھا گیا ہے اس میں سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف جب پاکستان واپس آئے، میرے ذہن میں سوالات تھے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ کس ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیا وہ مستقبل کی سیاسی صف بندی کے لیے آئے ہیں، کیا وہ واقعی چودھری برادران کے ساتھ نون لیگ کے درپردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، اور شہباز شریف طاقتور حلقوں کے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں۔ یہ تمام انہوں نے باتیں کی، اور کالم کے ایک حصے میں جا کر وہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف سے جب میری ملاقات ہوئی، میں نے یہ تمام سوالات کی گٹھڑی جو میں نے بنا رکھی تھی، ایک ایک سوال نکال کر میں نے شہباز شریف سے پوچھا، تو شہباز شریف بتاتے ہیں کہ عام انتخابات سے ایک ماہ قبل، مطلب 25 جولائی 2018 کے الیکشن سے ایک ماہ قبل تک ان کے طاقتور حلقوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور ان ملاقاتوں میں کابینہ کے ارکان کے نام بھی فائنل ہوتے رہے، اور 2 نامور صحافیوں نے اگلے وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے، شہباز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے پیغام لے کر بھی آئے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں شہباز شریف، کیونکہ سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے تو میں ان کی تحریر بھی تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگز عمران خان سے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن الیکشن سے ایک ماہ پہلے تک یہی لگتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم نون لیگ سے ہوگا اور شہباز شریف ہی چوائس تھا، اصل مسئلہ بیانیے کا تھا۔ اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کو اقتدار جو ہے وہ نہیں مل سکا، حالانکہ اگر انہیں اقتدار ملتا
تو شہباز شریف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اگر جو ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، جو مذاکرات ہو رہے تھے، وہ اقتدار میں آ جاتے، انہیں اقتدار مل جاتا تو وہ اس بیانیے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پل کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے تھے اور اس چیز کو کیٹر کیا جا سکتا تھا۔ یہ لکھا ہے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب نے۔ اپنا کوئی تجزیہ میں اس ویڈیو میں پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پر ویڈیو کے شروع میں یہ بلکہ مڈ میں جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا چھوٹی سی، ہماری پذیرائی کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ دوسری جو بات تھی کہ شہباز شریف کس کے ساتھ ڈیل کر کر واپس آئے تھے لندن پہ، اپنے بھائی کے ساتھ لندن میں موجود تھے۔ بہت زیادہ یہاں پر خبریں چلیں کہ جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وزیر اعظم کو کہہ دیا گیا کہ شہباز شریف کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے رابطہ کر کے انہیں واپس بلایا جائے۔ پھر زلفی بخاری نے خواجہ آصف کے ساتھ رابطہ کیا اور خواجہ آصف نے شہباز شریف کو واپس آنے کے لیے کہا۔ تو اس میں جو شہباز شریف اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر واپس آئیں، کس کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آئیں، تو سہیل وڑائی صاحب کی کیا بات ہوئی شہباز شریف سے، تو ہم یہ بتا دیتے ہیں آپ کو ابھی۔ شہباز شریف نے بتایا کیا شہباز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ شہباز شریف نے بتایا کہ جب کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹس بند ہونے کا اعلان سنا، اس وقت لندن میں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ انہوں نے نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ میری رائے میں مجھے آج ہی پاکستان جانا چاہیے، بحران کے اس وقت میں ہم دونوں کا پاکستان سے دور ہونا ٹھیک نہیں، سیاسی طور پر بھی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ نواز شریف نے اتفاق کیا اور 4 بجے کی آخری فلائٹ تھی، اتفاق سے سیٹ مل گئی، میں نے ضروری سامان لیا، بھائی اور والدہ سے اجازت لی، ان سے ملا اور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ مقصد سیاست نہیں تھی بلکہ مشکل کی گھڑی میں لوگوں کے درمیان ہونا تھا۔ اور پھر سہیل وڑائی صاحب ان سے سوال کرتے ہیں کہ واپسی کس ڈیل کے تحت ہوئی۔ ڈیل کے حوالے سے شہباز شریف نے کہکا لگایا، مطلب وہ خود ان باتوں کو درست نہیں مانتے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں۔ ڈیل کے حوالے سے شہباز شریف نے کہکا لگاتے ہوئے کہا نہ کسی سے پوچھا نہ مشورہ کیا، اور یہ معاملہ سیاسی نہیں تھا، انسانی تھا، بحران کا تھا، اور اس حوالے سے نہ مذاکرات کی ضرورت تھی نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی۔ لیکن یہاں پر جس طرح سے پروپیگنڈا ہوا وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ شہباز شریف کو کسی ڈیل کے تحت لایا گیا ہے اور انہیں بڑی اہم ذمہ داریاں دینے کے لیے یہاں پر لایا گیا۔ اور آپ نے دیکھا یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب کی بیوروکریسی شہباز شریف کو رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس اعداد و شمار کرونا وائرس کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ تو شہباز شریف اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آیا بلکہ اپنے سیاسی مستقبل کے لیے آیا تھا کہ ہمیں پاکستان میں ہونا چاہیے اس انسانی یا کرونا وائرس کے بحران کی وجہ سے۔ اور یہ میرے خیال سے نواز لیگ کے ان تمام سپورٹرز کے لیے، ووٹرز کے لیے بڑی اچھی خبر ہے جن پر یہ الزام لگ رہا تھا، جن کی سیاسی قیادت پر یہ الزام لگ رہا تھا کہ شہباز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آئیں۔ تو اس الزام کو شہباز شریف نے اس کالم میں سہیل وڑائی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ خود فیصلہ لے کر آئے تھے، اور ہماری جب امجد شعیب صاحب سے گفتگو ہوئی تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ خود واپس آئے ہیں۔ اور ہم بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا جائے گا اور ایک ڈیل کر لی گئی ہے شہباز شریف کے ساتھ، ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ پہریے کی طرح دوبارہ فروخت کر دیا گیا ہے، ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے۔ اور تیسری جو اہم بات کہ سیاسی وارث کون ہوگا مسلم لیگ نواز کا، اور اس حوالے سے سوال کیا جب سہیل وڑائی صاحب نے، انہوں نے کہا تھا یہ بڑا مشکل ترین اور دلچسپ سوال تھا، اور شہباز شریف نے سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کے خاندان کی ایک روایت ہے کہ میاں شریف نے اپنی وفات سے پہلے ہی نواز شریف کو خاندان کا سربراہ مقرر کر دیا تھا، اب اسی کی طرح اب نواز شریف جو ہے تمام خاندانی فیصلے کرتے ہیں۔ اور آگے کافی لمبی انہوں نے باتیں کی کہ جب انہیں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا، جب نااہل کر دیا گیا تھا نواز شریف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو انہوں نے خود اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کر نواز شریف سے کہا کہ مجھے 1 سال جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے دیں، جو نامکمل منصوبے ہیں میں ان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر ایگری کیا نواز شریف نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے مسلم لیگ کا سربراہ مقرر کیا، بڑے اعتماد کا مجھے جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بڑے بھائی مجھ پر جو اعتماد کرتے ہیں، میں نے کئی بار یہ کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی پیٹھ میں، خیر یہ اور باتیں ہیں، لندن میں وہ کہاں پہ چلا گیا جو سیاسی وارث کے حوالے سے بات تھی، مجھے وہ تھوڑا سا ٹائم دیں گے، معذرت چاہتا ہوں، وہ کہاں چلا گیا، میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ہاں وہ بات یہ کر رہے تھے، میں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے شہباز شریف سے خود یہ کہا ہے کہ آپ اپنا سیاسی وارث جو ہے وہ مقرر کر دیں، یا مطلب یہ کہہ دیں کہ سیاسی وارث کون ہوگا، حمزہ شہباز شریف کا کیا کردار ہوگا مستقبل کی سیاست میں، یا مریم نواز کا کیا کردار ہوگا۔ تو اس پر نواز شریف نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ چپ ساندھ لی، فیصلہ محفوظ کر لیا، اور نواز شریف کی جانب سے اتنا کہا گیا کہ جب وہ پاکستان واپس جائیں گے لندن سے تو وہاں پر جا کر اس حوالے سے فیصلہ کریں گے، اور مجھے وہ بات مل بھی گئی ہے۔ لندن میں حالیہ قیام کے دوران انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی سے مریم اور حمزہ کے سیاسی کردار کے حوالے سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم دونوں 70 سال کے ہو چکے ہیں،
میاں شریف کی طرح آپ بھی مریم اور حمزہ کے سیاسی کردار کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں۔ تو شہباز شریف نے بتایا کہ میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے پورا خاندان اس پر حرف با حرف عمل کرے گا، لیکن آپ جلدی فیصلہ کریں۔ جواب میں میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ فیصلہ وہ پاکستان آ کر کریں گے۔ اور چوتھی جو اہم بات تھی کہ کیا مسلم لیگ نواز اور کاف لیگ مل کر عمران خان کے خلاف کوئی سیاسی مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی بڑی بات کلیئر کر دی ہے۔ رئیف کلاسرا صاحب نے بھی بات کر دی ہے۔ چودھریوں کے ساتھ شریف خاندان کے ماضی کی تلخیاں ختم ہو چکی ہیں، یہ شہباز شریف کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے سہیل وڑائچ کو دیا۔ اور صحافی نے شہباز شریف کو بتایا کہ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے روکنے کے باوجود حمزہ شہباز شریف کو اسمبلی بلایا، ان کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ چودھریوں اور ان کے تعلقات بالکل نیوٹرل ہو چکے ہیں، غیر جانبدار ہو چکے ہیں، جن میں اب کوئی تلخی نہیں رہی، لیکن فی الحال جوڑ توڑ یا سیاسی اتحاد کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن اس سیاسی ملاقات کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں، بہت زیادہ رنگ بازیاں، رنگ سازیاں جو ہے وہ کی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور جو لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ نواز شریف کو بڑے کردار کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ڈیل کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ واپس آئے ہیں، تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ واپس تو آگے ہیں کہ کیا آپ کو کہیں جیل میں تو نہیں بند کر دیا جائے گا؟ یہ بھی سہیل وڑائچ صاحب نے ان سے سوال کیا، تو اس پر وہ کیا جواب دیتے ہیں اس سوال پر کہ کہیں انہیں پھر سے جیل نہ بھیج دیا جائے، تو شہباز شریف نے کہا کہ میں یہ سوچ سمجھ کر آیا ہوں، مجھے اندیشہ تھا کہ ایسا ہوگا اور میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اور اگر شہباز شریف کی کسی کے ساتھ ڈیل ہوتی تو انہیں گرفتاری کا نہ کوئی خوف ہوتا، بلکہ وہ بلا خوف و خطر اپنی سیاست کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف بھی ہے اور میں اس کے لیے بالکل تیار بھی ہوں۔ تو ناظرین، یہ 4 انکشافات آپ کے سامنے رکھنے تھے، اور اس سہیل وڑائچ صاحب کے کالم نے بہت سارے جھوٹوں کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں بھی پھر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن میرے ویورز نے جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔